بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 24 اگست 2025 کا دن اور صبح کے 5 بجے ہیں۔ موسم اور دریاؤں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں بہت ہی اہم خبروں کے ساتھ میں جی اے ساکی ہوں۔ پنجاب بھر کے مختلف علاقوں میں شدید قسم کی بارش ہو رہی ہے۔ جموں و کشمیر بھارت کے زیر انتظام بھی ہو رہی ہے اور آزاد کشمیر، اسلام آباد، راولپنڈی، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں تو یہ سلسلہ جو ہے آگے 30 اگست تک جاری رہے گا۔ دریائے ستلج کا سیلابی ریلا برقرار ہے۔ گنڈا سنگھ والا پر اور سلیمان کی پر بھی اس کا لیول بڑھ رہا ہے اور آگے اسلام پر بھی ابھی تو برقرار ہے لیکن وہاں پر بھی بڑھے گا۔ دریائے سندھ کا سیلابی ریلا جو ہے وہ گڈو پر ہے اور گڈو کا لیول بھی برقرار ہے، اونچے درجے کا سیلاب ہے، اور ستلج میں بھی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ اور جس طرح سے ہماچل پردیش میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں یا پھر جموں و کشمیر میں، تو مطلب دونوں یعنی ستلج بیاس میں بھی دوبارہ پانی کے جو انفلو ہے وہ بھی بڑھ سکتا ہے ڈیمز بھاکڑا اور پونگ میں، اور آؤٹ فلو بھی بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جموں و کشمیر میں جس طرح سے بارش ہو رہی ہے، ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک پبلک ایڈوائزری ڈپٹی کمشنر پونچھ کی طرف سے، کیونکہ جموں ڈویژن کے تمام 10 اضلاع میں شدید قسم کی بارش ہے، اور جو سرکاری ایڈوائزری تھی، نوٹیفیکیشن تھا، اس میں انہوں نے لکھا کہ کلاؤڈ برسٹ بھی ہو سکتا ہے، فلیش فلڈنگ ہو سکتی ہے، اور ندی نالے یا مقامی جتنے دریا ہیں یا پھر دیگر دریا جو جیسے چناب وغیرہ، اس میں بھی اس کا جل ستر یا جو اس کا لیول ہے، سطح ہے، وہ بلند ہو سکتی ہے، اور منگلا ڈیم کی آف سٹریم میں بھی خاصا اضافہ ہو سکتا ہے۔ دریائے سندھ کے آف سٹریم میں جو ہے وہ گلیشیئر جو ہے میلٹنگ ہو رہی ہے اور ٹیمپریچر خاصا اوپر ہے، جس سے آف سٹریم میں تھوڑا اضافہ ہو گیا، اور شدید بارشیں بھی ہیں گلگت بلتستان میں بھی، خیبر پختون مطلب دریائے سندھ اور تربیلا ڈیم کے کیچمنٹ ایریاز میں، کابل دریا میں بھی پانی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ اداروں نے کل پرسوں بتایا تھا کہ 5 لاکھ کیوسک دوبارہ جو ہے وہ دریائے سندھ میں بن سکتا ہے، جو کہ اونچے درجے کا سیلاب ہو سکتا ہے۔ اور رات گئے بارش ہوئی ہے خاصی، اور صبح تک یہی صورتحال ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور آگے میاں والی پنجاب کے خیبر پختونخوا کا جو سلسلہ تھا پنجاب میں داخل ہوا، تو 100 ملی میٹر سے زیادہ رفتار تھی آندھی کی، اس میں بہت زیادہ نقصان ہوا، لوگوں کے سولر پینل بھی ٹوٹ گئے ہیں، اور دیگر جو انفراسٹرکچر کا بھی نقصان ہوا ہے، درختوں کا بھی ہوا ہے، اور پھر یہ تھوڑا کم ہوتی گئی 60 سے 70 کلومیٹر کی رفتار میں۔ اور رات گئے کل سیکنڈ ٹائم جب میں آپ کو اپڈیٹ کر رہا تھا، رات کی اپڈیٹ دے رہا تھا، یہ رپورٹ کر رہا تھا، تو اس میں یہ بتا رہا تھا کہ کافی سارے جو سلسلے ہیں وہ ڈیولپمنٹ ہیں مختلف صورتوں میں۔ کوئی مشرقی سلسلہ تھا جو کہ جموں و کشمیر سے فیصل آباد، لاہور، شیخوپورہ، سارے بیچ میں جتنے علاقے ہیں، چاہے گجرانوالا ڈویژن ہے یا گجرات ڈویژن بن چکی ہے، لاہور ڈویژن ہے، تو یہ سارے علاقے اس نے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھے، اور یہ آگے بڑھ رہا تھا ساہیوال ڈویژن کی طرف یا پھر بہاول نگر، ہرون آباد، چشتیہ، ان علاقوں میں شدید بارش ہوئی ہے۔ پیچھے پاک پتن، چونکہ بھارتی سرحد اور پنجاب کی جو پاکستان کی سرحد ہے، اس کے دونوں اطراف میں تھا، اور یہ سلسلہ آگے بہاول پور تک پھیلا ہوا تھا۔ اور ایک اور سلسلہ جو ڈیرہ اسماعیل خان والی سائڈ پہ تھا، اس نے رات گئے شدید قسم کی بارش برسائی ہے اور شدید آندھی تھی۔ اور پھر ایک اور ڈیولپمنٹ جو تھی وہ ڈی جی خان والی سائڈ پہ تھی، اس نے بھی بارش برسائی ہے۔ پھر ایک پوٹھوہار کے علاقے میں بھی تھی، راولپنڈی، اسلام آباد میں، اب بھی مینگورہ تک اوپر پشاور یا یہ ڈیرہ اسماعیل خان علاقوں میں بارش بھی ہے اور بادلوں کا سلسلہ بھی موجود ہے۔ تو یہ جو بارشوں کا سلسلہ ہے یہ سندھ میں بھی اب شروع ہو جائے گا، آج سے 24 ہے، تو مطلب یہ سلسلہ جو ہے وائڈ رینج کا ہے، وائڈ سپریڈ ہے، اور پاکستان بھر کے اکثر و بیشتر علاقوں میں بارش ہوگی، اور پھر یہ بھارتی پنجاب میں بھی، راجستھان میں بھی، اور ان کی ریاست گجرات میں بھی، تو ملحقہ ریاستوں میں بھی بارش ہوگی، ہماچل پردیش، جموں و کشمیر۔ تو آگے چل کر جو 6-7 دن ہیں، اس میں ندی نالوں میں شدید طغیانی آ سکتی ہے، دریاؤں میں سیلابی صورتحال بن سکتی ہے، ایسے میں کہ جب ڈیمز بھر رہے ہیں، اور ڈیمز کو بھاکڑا اور پونگ ڈیم کو تو فلیکچویٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمارا تربیلا ڈیم مکمل بھر چکا ہے، اور کسی ایمرجنسی کی صورت میں ہمارے پاس کوئی ریزروائر نہیں ہے کہ کہیں بارش ہو جائے، کلاؤڈ بسٹ ہو جائے، یا گلیشیئر میلٹنگ سے کوئی 5-6-7 لاکھ کا اپ سٹریم بن جائے، تو وہ اتنا ہی اپ سٹریم جتنا بنے گا اتنا ہم نے نکالنا پڑے گا۔ دوسری طرف بھاکڑا یا پونگ ڈیم جن کا ڈیٹا میں ملتا ہے رنجیت ساگر ڈیم کا، وہاں پہ وہ مینٹین کر رہے ہیں۔ ابھی بھی پونگ ڈیم سے 1386-87 تک پونگ ڈیم گیا تھا،
اس کو وہ نیچے 1382 سمتھنگ یا 1383 تک وہ لے کے آ رہے ہیں. 4-5 فیٹ انہوں نے کم کیا ہے. اور تھن ڈیم جو ہے وہ 1719 یا 20 فیٹ تک پہنچ رہا ہے، جو کہ راوی کا ہے، جس کو رنجیت ساگر ڈیم بھی کہتے ہیں، اور 1732 فیٹ اس کا لیول ہے. اچھا پتہ نہیں بدقسمتی ہے یہ کیا وجہ ہے، ڈیم کا لیول نہیں ملتا جناب کا، سلال ڈیم، بگلیار ڈیم، ڈالاسٹی ڈیم، تو ہم اس میں بھی تبصرہ کرتے ہیں. جو ہمیں ملتا ہے ڈیمز لیول وہ ہم تبصرہ کر دیتے ہیں. تو آپ اس میرے چینل چشمہ ساکی کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ، جو کر چکے ان کا بھی شکریہ. نیو سبسکرائبرز کو ویلکم کہتا ہوں. اور یہ والی رپورٹ جو ہے دوستوں تک شیئر کیا کریں، تاکہ ایک بہت مشکل سے ہم نے ڈیٹا اکٹھا کرنا ہوتا ہے، آپ تک پہنچانا ہوتا ہے مصدق کا ڈیٹا. تو اب بھاکڑا ڈیم جو ہے وہ 1667 فیٹ تک پہنچ چکا ہے. میکسیمم 1685 ہے. 54,000 کیوسک اپ سٹریم، ڈاؤن سٹریم 43,000 کیوسک. پونگ ڈیم 1382 یا 83 فیٹ تک 1400 میکسیمم، 48,000 کیوسک وہاں پہ اپ سٹریم ہے. ڈاؤن سٹریم 43,000 کیوسک ہے، اور اسی وجہ سے اس کا لیول کم ہو رہا ہے، کیونکہ اپ سٹریم کم ہے اور ڈاؤن سٹریم زیادہ ہے. ہریکے پر جو ہے اپ سٹریم ہے وہ ایک اچھا. یہ پونگ ڈیم میں کچھ یا بھاکڑا میں پانی داخل ہوگا، آج شاید ان کے لیولز بڑھیں گے اپ سٹریم کے. تو اب جا کر نئی رپورٹ میں ہم بتائیں گے کہ کیا صورتحال بننے جا رہی ہے. ہریکے پر جو ہے وہ رات گئے 1,46,000 کیوسک اپ سٹریم تھا، ڈاؤن سٹریم 1,25,000 کیوسک تھا. تو اب دریاؤں کا ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں. دریا ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر 1,22,234 کیوسک ہے. یہ 2 گھنٹے قبل کا ڈیٹا، اور یہاں پر لیول برقرار ہے، اونچے درجے کا سیلاب ہے. اور آگے چل کر پیچھے جب بارشیں شروع ہونے والی ہیں یا ہو چکی ہیں تو صورتحال اور خراب ہو سکتی ہے. سلیمان کی پر 74,905 کیوسک، اور سلیمان کی کا لیول بھی خاصا جائے گا، 1,00,000 تک جا سکتا ہے، یا 95,000 تک جا سکتا ہے. اور اسلام پر ڈاؤن سٹریم 40,295 ہے. اور اسلام جو ہے یہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ 75,000 80,000 85 تک جائے گا، یا پھر سلیمان کی 1,00,000 تک جائے گا. تو یہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ بند چھوٹے مقامی ذمہ داروں کے بھی ریچ ہو رہے ہیں، تو اس سے پانی ادھر ادھر ضائع ہو رہا ہے. راوی میں جسر پر 5500، شادرہ پر 15,000، بلوکی پر 16,000، سدرئی براج پر 19,000، دریا چناب میں مرالہ پر 54,000، خانکی پر 36,000، قادر آباد پر 26، تریم براج پر 50,000، اور پنجنت پر 85,000 کیوسک. پنجنت بھی اب خاصا جا رہا ہے، کہیں 1,00,000 کے آس پاس جائے گا جس طرح سے اس کا لیول جا رہا ہے. مگلا ڈیم سے 80,000 کیوسک، رسول پر مگلا ڈیم سے 8,000 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے، 8,000 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے، رسول پر سے خراج نہیں ہو رہا. دریا سندھ میں سکردو پر 1,22,000، پرتاپ برج 1,87,000، بشام 1,96,000. تربیلا ڈیم سے 2,68,000 کیوسک چھوڑا جا رہا ہے، کیونکہ آپ سٹریم میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اور پھر صورتحال جو ہے وہ پیچھے گلیشیئر میلٹنگ بھی ہے، شدید بارش بھی ہے. کابل دریا میں 40,000 کیوسک، کالا باغ پر 2,48,000، چشمہ پر 1,94,000، توسا پر 1,41,000، گڈو پر بدستور اونچے درجے کا سیلاب ہے. اور اس وقت 5,39,000 کیوسک اپ سٹریم ہے، ڈاؤن سٹریم 5,04,000 کیوسک ہے. اور یہ گزشتہ آپ سمجھ لیں کہ 12 بجے کل دن کو 12 بجے 5,01,000 کیوسک تھا، نہیں 5,35,000 کیوسک اپ سٹریم تھا، ڈاؤن سٹریم 5,01,000 کیوسک تھا. پھر شام کو جو ہے وہ 4-5,000 کیوسک کا اضافہ ہوا. تو اب یہ 2-3 بجے کا ڈیٹا ہے، الحال صبح کا، میں 5 بجے آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں. تو ابھی کوئی اضافہ نہیں ہوا. تو آپ سمجھ لیں کہ پچھلے 12-13-14 گھنٹوں میں صرف 4-5,000 کیوسک کا اضافہ ہوا. تو اب انشاءاللہ جب نیا ڈیٹا آئے گا، یا جب آپ رپورٹ سن رہے ہو، تھوڑا ٹائم گزر گیا ہو، تو انشاءاللہ اللہ کرے گا یہاں پر گڈو کا لیول کم ہونا شروع ہو جائے گا. اور گڈو 5,40,000 اپ سٹریم ہے، آپ سمجھ لیں ڈاؤن سٹریم 5,04,000 کیوسک ہے، اور پیچھے پانی کا لیول کم ہو رہا ہے. سکھر پر اپ سٹریم 4,35,000، ڈاؤن سٹریم 3,82,000، اور یہاں پر بھی اضافہ ہو چکا ہوگا جب نئی اپڈیٹ آئے گی، یا آپ رپورٹ سن رہے ہو لیٹ تو ہو چکا ہوگا. کوٹری پر اپ سٹریم 1,72,000، ڈاؤن سٹریم 1,63,000. آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں.